یہ کیسے ممکن ہے؟ اختلاف ہو لیکن اتحاد ہو، یہ دو مفہوم ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ اتحاد کا مطلب سمجھوتا نہیں ہے، اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہو جائیں، سنی شیعہ ہو جائیں۔ وحدت کوئی پولیٹیکل اسٹرنگتھ نہیں ہے۔ وحدت کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہے یا وحدت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، معصومین کی سیرت میں یہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے لیے تکامل کا سبب ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ وہ چیز جو اتحاد سے آ کے روکتی ہے اختلاف نہیں بلکہ تفرقہ ہے۔ یہ وحدت جو ہے ایک رکن ہے، دین کا ایک رکن ہے، فقط ایک وقتی اسٹریٹجی نہیں ہے امت مسلمہ کی کامیابی کی، بلکہ اگر امت مسلمہ میں کوئی مشکل نہ بھی ہو تو بھی قرآن کے مطابق ان کو متحد ہو کر رہنا ہے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان مشترکہ باتیں ہیں ان پہ ہم سب جو ہے وہ ایک ہو جائیں، اور جو اختلافی باتیں ہیں ان کو علماء جو ہمارے دانشمند ہیں، جو ہمارے بزرگ بڑے بڑے علماء ہیں، مفتی ہیں، وہ بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے مذہب کے جو علماء مفتی ہیں وہ بیٹھنے کے بعد وہ اس پہ بحث کریں، اس کے بارے میں دلیلیں قائم کریں، اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ اختلاف یعنی نظر کا الگ الگ ہونا۔ یہ بتائیں کیا جتنے بھی ڈاکٹر ہیں سب تمام بیماروں کے لیے ایک ہی نسخہ لکھتے ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر الگ الگ نسخہ لکھتا ہے۔ نسخہ لکھنے میں اختلاف ہے لیکن ڈاکٹر ہونے میں اتحاد ہے۔ سب ایک ہی مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس بیمار کو ٹھیک کرنا ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں بالکل واضح خطاب ہے تمام مومنوں سے، تمام قاریان قرآن سے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو رسول کے اطراف میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، اور یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو یاد کرو۔ تو جب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وحدت کرو تو یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں ہے۔ ہماری روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ حبل اللہ رسول کی ذات ہے، یہ حبل اللہ قرآن مجید ہے، اور دوسری روایتیں بھی موجود ہیں۔ جب ہماری روایتوں میں بھی یہ ملتا ہے کہ حبل اللہ رسول کی ذات ہے، حبل اللہ قرآن مجید ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے، قرآنی ذمہ داری ہے، اسلامی ذمہ داری ہے، ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم اس آیت کے اوپر عمل کریں۔ لیکن وہاں پر جب اس طریقے کی باتیں قرآن کہتا ہے تو قرآن کے پورے لب و لہجے سے معلوم ہے اور اس کے خطاب سے معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں تمام امت مسلمہ کے لیے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی آ کر جو قرآن پر عمل ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی طرح کا تفرقہ ایجاد نہیں ہونے دیتے تھے۔ خود ائمہ علیہ السلام نے اگرچہ بنی عباس و بنی امیہ چاہتے تھے کہ تفرقہ پیدا ہو تاکہ تفرقے کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ایک گروہ کو اپنے ساتھ کر کے دوسروں سے ٹکرا کر اپنی حکومت کو آگے بڑھائیں، لیکن ائمہ نے تمام مشکلات کے باوجود، سختیاں تھیں، حکومتوں کی طرف سے جاسوسی تھی، جانوں کے جانے کا خطرہ تھا، اس کے باوجود بھی کبھی بھی مومنین کو عام امت مسلمہ سے جدا نہیں ہونے دیا، الگ سے مسجد نہیں بنا دی، الگ سے کوئی کام ایسا نہیں ہونے دیا کہ اپنے آپ کو امت مسلمہ سے جدا کریں۔ تو رسول اللہ کی اور تمام ائمہ کی سیرت اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ جو وحدت کی باتیں ہیں وہ تمام امت مسلمہ کے لیے، اور یہ اسی میں طاقت ہے۔ تو اللہ کے اس واضح فرمان کے مقابلے میں اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی گروپ تفرقہ بازی میں اور اسلامی امت کو فرقوں میں بانٹنے کی بات کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن جب آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے تو ایک نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن تفرقے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح ایک دوسرے سے پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں کہ کبھی بھی آپس میں جڑنے کی نہ سوچیں۔ دشمن ہمارے درمیان لفظ اختلاف کو استعمال کر کے تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ بعض جزئی مسائل میں اختلاف ہو لیکن پوری امت اتحاد کی طرف گامزن ہو، اور اس کے لیے ہمیں تفرقے سے بچنا پڑے گا، ایک دوسرے کو کاٹنے سے بچنا پڑے گا، بلکہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک نہائی مقصد کی طرف گامزن ہونا پڑے گا۔
وسلم